مسلم ہوں بنت مسلم، میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم، میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم، ہے کتنا پیارا میرا مقدر، میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم، میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم، میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم، بنت مسلم، بنت مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ بنت المسلم ورکشاپ آج اپنے تیسرے دن میں داخل ہو گیا ہے، اور آج رات تک انشاءاللہ بخیر و خوبی یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا۔ جن بہنوں نے اس پروگرام کے سلسلے میں محنت کی، جد و جہد کی، اور بڑی تعداد میں طالبات کو اور ہماری عزیز بچیوں کو اس ورکشاپ میں شریک کیا، میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک خادم کی حیثیت سے ان سب بہنوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناسپاسی ہوگی اگر میں ڈاکٹر اسماء زہرا صاحبہ کا تذکرہ نہ کروں، کہ جن کی محنت اور کاوش اور جن کی جد و جہد مسلم پرسنل لاء بورڈ کے لیے اور خاص طریقے پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ویمنس ونگ کے لیے، شعبہ خواتین کے لیے بڑی قابل قدر ہیں، اور اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں مسلمان خواتین تک، مسلمان بچیوں تک، طالبات تک دین کا، شریعت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والی ہماری کئی بہنیں ہیں جو بڑی محنت سے، بڑی جانفشانی سے کام کر رہی ہیں۔ سب کا نام لینے میں وقت چلا جائے گا، ویسے بھی وقت ذرا مختصر ہے، اور وقت کی پابندی ہم لوگوں کو کرنی بھی چاہیے۔ اس لیے میں ان سب کا نام لینے کے بجائے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بہنوں کو دین و دنیا کی سعادت، خیر و برکت، نعمت و عافیت نصیب فرمائے، اور ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ وزن اور اخلاص پیدا فرمائے۔ پہلی بنیادی بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جتنی بچیاں اور جتنی طالبات اور جتنی ہماری عزیز بہنیں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، وہ سب اپنے دل میں ایک عزم تازہ کریں کہ اس ملک میں مشکل حالات میں پریشانیوں کے درمیان جیتے ہوئے ہم سب کو اس بات کا پختہ عزم رکھنا ہے کہ ہمیں ایمان و یقین کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، بہترین صفات کے ساتھ اس ملک میں جینا ہے، اور اللہ کے دین پر ہی ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ہم سے صرف اس بات کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں، بلکہ ہم سے مطالبہ اس کا بھی ہے کہ ہم اللہ کے دین پر وفات پائیں۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان۔ یہ پہلی بنیادی بات میں نے عرض کی ہے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ زندگی کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں اس وقت ہے جب وہ اچھے اعمال کے ساتھ بہتر تر طریقے کے ساتھ گزرے۔ من چاہے طریقے پر زندگی گزارنا زندگی کی قدر و قیمت کو کم کر دیتا ہے۔ نافرمانی اور گناہ کے ساتھ جینا یہ انسان کی زندگی کو بے سمت بنا دیتا ہے۔ اس لیے تمام ہماری عزیز بچیاں اور بہنیں اس حقیقت کو دل میں جگہ دیں کہ ہماری عزت اور زندگی کی کامیابی بھلے کاموں کے ساتھ جینے اور برائیوں سے بچنے میں ہے۔ تیسری بات مجھے عرض کرنی ہے کہ آپ تمام بچیاں اور تمام بہنیں اس بات کو بھی ذہن میں دل میں جگہ دیں کہ آپ کی سب سے بہترین صفت اور آپ کی سب سے اچھی خوبی شرم و حیا ہے۔ شرم و حیا عورت کا زیور ہے، اور اس زیور کو ہمیشہ اپنی زندگی میں جگہ دینا اسلام کا دین کا تقاضا ہے۔ آپ بڑی قیمتی چیز ہیں، اسی لیے آپ کو شرم و حیا اور پردے کی پابندی کرنی چاہیے۔ جتنی شرم آپ میں ہوگی، جتنی حیاداری آپ میں ہوگی، اللہ کے ہاں آپ کا مقام اتنا بلند ہوگا۔ جنگ احد کے موقع پر ایک خاتون، ان کا بیٹا شہید ہو گیا۔ ظاہر ہے ایک ماں کے لیے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے اور کیسے صدمے کی بات ہے۔ انہیں خبر ملی، ام خلاد ان کا نام تھا، وہ تشریف لائیں، اور تشریف لائیں پورے پردے کے ساتھ، حجاب و نقاب کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے پوچھا، کیا واقعی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی؟ صحابہ نے دیکھا کہ ایسے نازک وقت میں بھی وہ پورے حجاب میں ہے، بڑی حیرت ہوئی۔ کسی نے کہہ دیا کہ ایسی سنگین گھڑی اور ایسے صدمے کے وقت بھی آپ حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں، تو انہوں نے کتنا خوبصورت جملہ کہا۔ یہ جملہ ہماری ہر بہن کو، ہر بچی کو سینے میں بسا لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا، ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، کہ کیا ہوا اگر میرا بیٹا کھو گیا، میں نے اپنی شرم و حیا تو نہیں کھوئی، میں نے اپنی عفت، عصمت اور حیا کا زیور تو نہیں کھویا۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، اسے ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہر مسلمان بچی کو شرم و حیا، عفت و عصمت، پاک دامنی اور پردہ داری کے راستے پر چلنا چاہیے۔ یہ تین عمومی باتیں میں نے عرض کی ہیں، جن کا تعلق ملک کے حالات سے بھی ہے، ہماری معاشرت اور ہماری اصلاح سے بھی ہے۔ اب ایک موضوع مجھے دیا گیا ہے کہ نکاح کے آسان کرنے کے سلسلے میں کچھ عرض کروں، اس لیے چند منٹ میں اس موضوع پر بھی اظہار خیال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ صحیح باتیں میں کہوں اور آپ سب اسے ان باتوں کو دل میں بسا سکیں۔ نکاح ہمارے دین کا امتیاز ہے اور ایک بہترین زندگی کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک خوشگوار، پرمسرت، پربہار زندگی اہل ایمان گزارے، اور حیا اور شرم اور پاک دامنی کے راستے پر چلیں۔ اس کے لیے نکاح کا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔
نکاح کے ذریعے برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے حفاظت ہوگی۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نگاہ کو جھکا دینے والی چیز ہے اور غلط راستوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی تو فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، اور جو اس طریقے پہ عمل نہ کرے وہ کسی اور کا ہو تو ہو، میرا نہیں ہو سکتا۔ فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی۔ ایک صحابی ہیں عکاف ابن وداع، انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، حالانکہ پیسہ بھی تھا، صحت تندرستی بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا انت اذن من اخوان الشیاطین، کہ نکاح نہ کر کے تم تو شیطان کے بھائی بن رہے ہو، یہ طریقہ نامناسب ہے۔ اگر تم عیسائیوں میں ہوتے تو تم کو اپنا بڑا پیشوا، پوپ اور پادری بنا لیتے، لیکن تم ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہو، مسلمانوں میں سے ہو، فإن من سنتنا النکاح، یاد رکھو ہمارا طریقہ نکاح کا طریقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بتایا۔ من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ ارشاد ہوا کہ جو نکاح کرتا ہے وہ آدھا ایمان مکمل کرتا ہے، اسے چاہیے کہ آدھے حصے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اس نظام کو عفت و عصمت کی بنیاد قرار دیتے ہوئے اس میں جلدی کی بھی ترغیب دی۔ ارشاد فرمایا حضرت علی سے کہ 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو، نماز کا وقت ہو جائے جماعت کے قائم کرنے میں، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں، اور جب جوڑ کا رشتہ مل جائے تو نکاح کرنے میں۔ اچھے رشتوں کو نہ ٹھکرانے کی بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارے ہاں کوئی ایسا پیغام نکاح آئے جس کے دین پر اور جس کے اخلاق پر تم رضامند ہو، یعنی اخلاق بھی اچھے ہیں، دینداری بھی ہے، تو ارشاد ہوا کہ نکاح کر دیا کرو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد پھیل جائے۔ نکاح کی اہمیت، عظمت اور نکاح کے فوائد احادیث میں اور بھی آئے ہیں، ان کے بیان کرنے کا موقع نہیں۔ لیکن اب اگلی بات میں عرض کرتا ہوں کہ نکاح کا یہ نظام اسلام نے ایسا صاف، شفاف اور آسان عطا کیا کہ غریب سے غریب انسان ہو، نکاح اس کے لیے آسان ہے۔ اسلامی شریعت نے نکاح میں کوئی خرچ نہیں رکھا، صرف 2 اخراجات ہیں، ایک مہر کا خرچ ہے اور ایک ولیمے کا خرچ ہے۔ اور ولیمے میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ جب تک 2000 لوگوں کو نہ کھلائیے ولیمہ نہیں ہوگا۔ ہمارے آقا تو فرما رہے ہیں اولم ولو بشات، کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹا مختصر ولیمہ کر دو، اس سے بھی ولیمے کی سنت ادا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر نکاح فرمایا، سفر میں نکاح کیا۔ آپ نے سفر میں نکاح کر کے بھی یہ پیغام دیا کہ نکاح تو اتنی آسان چیز ہے کہ اس کے لیے قیام گاہ پر ہونا، وطن میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے، سفر میں بھی نکاح ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نکاح کیا اور ولیمے کی اگلے دن دعوت فرمائی، تو آپ کے پاس کھلانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ آپ نے اعلان کیا کہ صحابہ کے پاس جو ہو وہ لے آئے۔ کوئی جو لایا، کوئی ستو لایا، کوئی روٹی لایا، جس کے پاس جو چیز تھی وہ لے کر آ گئے۔ حضرت نے دسترخوان بچھا دیا اور جو لوگ سامان لے کر آئے تھے انہوں نے اس پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھی یا پنیر اپنے پاس سے نکال کر اس پر ڈال دیا اور کہا کہ کھا لو، یہ برکت کا کھانا ہے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے صرف کچھ گھی یا پنیر پیش فرمایا۔ آپ غور کیجئے کیسی سادگی ہے اور کیسی آسانی ہے اور کتنے کم خرچ میں نکاح ہو رہا ہے۔ صرف دو اخراجات ہیں، مہر کا خرچ اور ولیمے کا خرچ۔ باقی جتنے اخراجات ہیں وہ سب ہم نے اپنے اوپر خود سے لانے ہیں۔ نکاح کا نظام اتنا آسان رکھا گیا کہ اس میں صرف ایجاب ہے، قبول ہے، دو گواہ کی ضرورت ہے۔ یہ جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے یہ بھی کوئی لازمی چیز نہیں ہے، اگر بغیر خطبہ نکاح کے نکاح کیا جائے ہو جائے گا، کسی قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا میں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیتی ہوں مہر، اس مہر پر، لڑکے نے کہا میں قبول کرتا ہوں، دو گواہ موجود ہیں، نکاح ہو گیا۔ شریعت نے نکاح کو بالکل آسان رکھا، اخراجات بھی بہت معمولی رکھے، لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے نکاح کے اس نظام کو مشکل تر بنایا۔ قرآن پاک میں ہے یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، کہ پیغمبر بھیجے گئے تاکہ وہ ان کڑیوں، زنجیروں اور بیڑیوں کو کاٹ دیں جو تم نے اپنے اوپر لاد دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تاکہ آپ رسوم و رواج سے ہمیں آزادی عطا کریں۔ اس زمانے میں انسان انسانوں کی غلامی میں تھے، حضور تشریف لائے تاکہ انسانوں کی غلامی سے انسانوں کو نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیں، تاکہ تنگی سے انسانوں کو نکال کر کشادگی کی طرف لے جائیں۔ ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں جو بڑا سپہ سالار تھا یہ کہا تھا، جب رستم نے پوچھا کیوں آئے ہو، کیوں آئے ہو، تو حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم خود سے نہیں آئے ہیں، اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الادیان الى عدل الاسلام ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی غلامی کی طرف لے جائیں، مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لائیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر وسعت اور کشادگی کی طرف لے جائیں۔ یہ بہترین تعارف انہوں نے دین کا پیش کیا اور دین کے اتارے جانے کا مقصد بیان فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لائے تھے کہ رسوم و رواج کو آپ ختم کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسوم و رواج کو مٹا دیا، ایک بہترین صاف شفاف شریعت عطا کی، اور نکاح کا ایسا نظام عطا کیا جس میں کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو ہمارے اور آپ کے لیے تمام حشو و زوائد سے، ہر قسم کی زیادتی سے، ہر قسم کے اضافے سے پاک کر دیا، لیکن مسلمانوں نے پھر سے رسوم و رواج کو اپنانا شروع کیا۔ جہیز ہماری چیز نہیں تھی، یہ ہم نے دوسروں سے، ہمارے ہندو بھائیوں سے لے لی، ان کی ہاں تلک کی رسم تھی، ہم نے اس کو اپنا لیا۔ اس کے بعد عمارت اور دولت کی نمائش شروع ہو گئی، شادی کے کارڈ چھپ رہے ہیں، کہ کارڈ 100 روپے کا چھپ رہا ہے، 200 روپے کا چھپ رہا ہے۔ ایک کارڈ کے بارے میں تو مجھے معلوم ہوا 1200 روپے لاگت ایک کارڈ کی چھپائی پر آئی۔ موٹی کتابوں کی طرح شادی کے کارڈ چھپوائے جا رہے ہیں، ڈیکوریشن پر خرچ کیا جا رہا ہے، جہیز کا لین دین عام کیا جا رہا ہے، مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ اتنا پیسہ اگر نہیں دیا جائے گا اور نکاح نہیں ہوگا، فلاں چیز جہیز میں نہیں ملے گی، شادی نہیں ہوگی۔ یہ ظلم و جبر ہے جس کو نکاح کے نام پر اختیار کیا گیا، اور اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی بچیوں کے نکاح رک گئے، اور کتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہ گئیں، کتنے گھروں میں پریشانیاں، مصیبتیں اور دکھ اور درد گھس آئے، عجیب و غریب صورتحال بنا دی گئی۔ میر تقی میر کتنے بڑے شاعر تھے، ان کے بارے میں ہے کہ اکلوتی بیٹی تھی، انہوں نے اس کا نکاح کیا، قرض دیا، جہیز دیا، وہ مفلس آدمی تھے، انتظام نہیں تھا تو قرض لینا پڑا، بیٹی تو چلی گئی، لیکن ان کو قرض والوں نے ستانا شروع کیا،
اور ان کے پاس رقم کی ادائیگی کا کوئی انتظام نہیں تھا، وہ بیچارے پریشان ہو گئے۔ ادھر بیٹی کو بھی خبر لگ گئی کہ باپ مقروض ہیں اور میرے نکاح کی وجہ سے ان پر قرض ہوا ہے۔ وہ بیٹی پریشان ہو گئی اور اس نے صدمہ لے لیا۔ بیٹیاں تو حساس اور نازک دل ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں شیشے کی طرح ہوتی ہیں، آبگینوں کی طرح، ان کے دل بڑے حساس اور نازک ہوتے ہیں، ان میں محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں ماں باپ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں اور زیادہ محبت اور خدمت کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ انبیاء کے بارے میں بھی کہا گیا کہ الانبیاء آباء البنات، انبیاء تو عام طریقے پر بیٹیوں کے باپ ہوئے ہیں۔ حضرت شعیب کی دو بیٹیوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا۔ جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، قرآن پاک میں آپ پڑھیے کتنا خوبصورت تذکرہ حضرت شعیب کی صاحبزادیوں کا ہے، اور ان کی عقل اور ذہانت اور حیا اور شرم کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ تو بیٹیاں تو بڑی حساس دل کی ہوتی ہیں، ماں باپ سے غیر معمولی تعلق ان کو ہوتا ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں وہ خدمت کرتی ہیں، دنیا سے چلے جائیں تو وہ اپنے ماں باپ کو زندگی بھر یاد رکھتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مشغول ہو گئیں تو اپنے ماں باپ کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ کتنی بیٹیاں ہیں کہ والد کو گزرے ہوئے 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، لیکن وہ ان کی یاد کو دل میں بسائے ہوئے اور سینے میں سجائے ہوئے ہیں، اور ان کی شفقت، ان کی محبت کو ہمیشہ یاد کرتی ہیں اور آنسو بہاتی ہیں۔ تو وہ میر تقی میر کی بیٹی کو خبر لگی کہ باپ مقروض ہیں اور نکاح کی وجہ سے ان پر قرض ہو گیا، اس کو بڑا افسوس ہوا اور صدمہ ہوا اور دکھ میں رہنے لگی، یہاں تک کہ سخت بیمار ہو گئی اور اسی میں گھل گھل کر انتقال ہو گیا۔ اب آپ سوچئے کہ کتنا بڑا صدمہ تھا باپ کے لیے، جس بیٹی کو چند دن پہلے دلہن کے جوڑے میں گھر سے رخصت کیا تھا، اب اس کی لاش گھر کے دروازے پر آئی ہے، کفن میں لپٹی ہوئی لاش واپس آئی۔ میر تقی میر نے اپنی بیٹی کا جنازہ دیکھا، اس کی لاش دیکھی اور کیسا پردرد شعر کہا تھا، کہا کہ اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اسنا مرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اسنا مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی، یعنی ایک چیز رہ گئی تھی جو ہم تیرے جہیز میں دینا، شادی کے سامان میں دینا بھول گئے تھے۔ کتنے دردناک واقعات ہیں۔ ہماری ڈاکٹر اسما زہرا حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہیں، ہزاروں بیٹیاں بچیاں وہاں جوانی کی سرحدوں سے نکل کر ادھیڑ عمری تک پہنچ رہی ہیں، اس لیے کہ نکاح بہت مشکل کر دیا گیا، وہاں عام طریقے پر نکاح بہت مہنگا ہے، اور ایسے اخراجات ہیں کہ لوگ اس کو جھیل نہیں سکتے، اور غریب پریشان ہو جاتے ہیں، مصیبت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ان رسوم و رواج کی وجہ سے ہوا جن کو مسلمانوں نے اپنا لیا، جو صاف شفاف نظام تھا ہم نے اس کو گدلا کر دیا، گندا کر دیا، اس کو ہم نے رسوم و رواج اور طرح طرح کے خرافات سے بوجھل کر دیا، جو چیز آسان تھی اس کو مشکل بنا دی، اور یہ کرنے والے ہم ہیں، اور اس کا بھگتان بھی ہم خود بھگت رہے ہیں۔ پھر شادی بیاہ میں کیسی کیسی رسمیں ہم نے اختیار کر لی، مرد و زن کا اختلاط ہونے لگا، عورتیں اور مرد سب اکٹھے ہو رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ڈی جے بجایا جا رہا ہے، موسیقی بجائی جا رہی ہے، اور میوزک کا ایک شور مچا ہوا ہے، ایک طوفان ہے، اور ناچ گانے ہو رہے ہیں۔ یہ سب شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ جس نکاح کی بنیاد رکھی جائے گی اللہ تعالیٰ کی معصیت پر، نافرمانی پر، کیسے اس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی نصیب ہوگی، کیسے اس کے نتیجے میں اچھی اور بھلی اور پربہار حیات انسان کو ملے؟ ہرگز نہیں۔ خطبہ نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانے گا وہی بڑی کامیابی پائے گا۔ بڑی کامیابی تو اس کے لیے ہے جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانے گا، شریعت کی اطاعت کرے گا، سنت کی اتباع کرے گا، اس کے لیے کامیابی ہے۔ حیدرآباد میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں،
شاہ مسکین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، پرانے دور کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون ان کی خدمت میں آئیں، آ کر کہا کہ حضرت میں آپ سے مرید ہونا چاہتی ہوں، بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، میں الفاظ آپ کو کہلوا دیتا ہوں اور آپ وہ الفاظ کہہ لیجئے اور آپ بیعت ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، آپ نامحرم ہیں اور آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا یہ ناجائز ہے۔ وہ چونکہ متبع سنت و شریعت بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اس لیے ایسا کہا۔ آج کل کے نقلی جھولے والے پیر ہوتے تو کہتے کہ آ جاؤ، لیکن وہ بڑے متقی پرہیزگار شخص تھے۔ وہ خاتون جو ہے بہت بوڑھی خاتون تھی، اس نے پڑھی لکھی بھی رہی ہوگی، علم اس کو رہا ہوگا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ بہت بوڑھے ہو گئے اور میں بھی بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، 70 سال سے زیادہ میری عمر ہے، اور اب فتنے کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہا، اس لیے مجھے آپ اجازت دیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت ہو جائے۔ اب جو بات ان بزرگ نے کہی تھی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ تو بھی بوڑھی ہے اور میں بھی بوڑھا ہوں، مگر یاد رکھ اللہ کی شریعت کل بھی جوان تھی اور آج بھی جوان ہے۔ خدا کی شریعت کے مطابق عمل ہو، سنت کی اتباع کی جائے گی، شریعت کو سینے سے لگایا جائے گا۔ ہماری کامیابی دین کی بھی اور دنیا کی بھی، اس زندگی کی بھی اور آخرت والی زندگی کی بھی، اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سینے سے لگا کر زندگی گزاریں۔ نکاح کے سلسلے میں بھی جو غلط راستے، رسوم و رواج ہم نے اپنائے ہیں، ان کو جب تک ہم زندگی سے نکالیں گے نہیں، ہمیں خوشگوار پربہار زندگی میسر نہیں آئے گی۔ اس لیے تمام بہنوں سے میری درخواست ہے کہ وہ معاشرے اور سماج میں اس بات کو عام کرنے کی کوشش کریں کہ نکاح بالکل سادہ اور آسان ہو، سنت و شریعت کے مطابق ہو، نکاح میں رسوم و رواج نہ ہو، نکاح میں دولت عمارت کی نمائش نہ ہو، نکاح میں معیار انتخاب بھی حسن و جمال، مال، حسب نسب، اونچا خاندان نہ ہو، بلکہ بنیاد دینداری ہو، سیرت کی پاکیزگی ہو، پختہ کردار ہو، بہترین اخلاق ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کبھی مال کی بنیاد پر، کبھی حسن و جمال کی بنیاد پر، کبھی اونچے خاندان کی بنیاد پر، اور کبھی دین کی بنیاد پر، سیرت کی بنیاد پر، اخلاق و کردار کی بنیاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصفر بذات الدین تربت یداک، تم دین کی بنیاد پر نکاح کرو، کامیاب ہو۔ لڑکی بھی اس بات کو دیکھے کہ جس سے نسبت طے کی جا رہی اس میں سیرت ہے یا نہیں، کردار ہے کہ نہیں، اخلاق ہے کہ نہیں۔ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معیار بنائیں، معیار انتخاب سیرت کو، کردار کو۔ سیدنا عمر نے رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے ہوئے سنا کہ لڑکی کہہ رہی ہے، لڑکی سے ماں کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ لڑکی ایسی متقی ہے اور اللہ سے ڈرنے والی ہے اور صاحب خشیت، وہ کہتی ہے نہیں، امیر المومنین عمر ابن خطاب نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے اس وقت عمر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کہتی ہے عمر کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس گھر کے دروازے پر انہوں نے نشان لگا دیا اور واپس لوٹ آئے۔ صبح اپنے صاحبزادوں کو جمع کیا اور کہا کہ رات ایسا واقعہ ہوا، اگر میرے نکاح کی عمر ہوتی تو میں اس سے شادی کر لیتا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اس سے نکاح کر لے۔ ان کے بیٹے عاصم نے کہا میں تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت نے اس لڑکی سے اپنے صاحبزادے کا نکاح کر دیا۔ آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن اپنے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے کر رہے ہیں جہاں دودھ بیچا جا رہا ہے، دودھ فروخت ہو رہا ہے۔ چونکہ سیرت، کردار، اخلاق اور دین کی بنیاد پر یہ نکاح ہوا تھا، اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا کی کہ یہ جو میاں بیوی ہوئے، عاصم حضرت عمر کے صاحبزادے اور وہ صاحب خشیت خاتون، یہ دونوں کا نکاح ہوا، اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی۔ اور وہ بیٹی جب بڑی ہوئی اس کا نکاح اس زمانے کے بادشاہوں کے خاندان میں ہوا، بنو امیہ میں عبدالعزیز نامی ایک شخص کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔
اور اللہ نے ان کو جو بیٹا عطا کیا اس کا نام عمر ابن عبدالعزیز رکھا گیا، جن کو خلیفہ راشد کہا گیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جنہوں نے عدل و انصاف کا بہترین معیار قائم کر کے دکھایا، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو عیسائیوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی شخص مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو وہ عمر ابن عبدالعزیز، ایسی بہترین شخصیت کے مالک اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین انسان، عدل و انصاف کا مالک انسان، یہ صاحب خشیت بندہ دنیا کو عطا فرمایا اس نکاح کی برکت سے جس کی بنیاد تقوی و طہارت پر، پرہیزگاری پر، دینداری پر رکھی گئی۔ اس لیے تمام بہنوں سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے گھروں میں ایسا نظام بنائیں کہ نکاح اور تمام رسوم و رواج سے پاک ہو، آزاد ہو، اور سنت و شریعت کا مکمل اتباع نکاح کے سلسلے میں کیا جائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو وقت مجھ کو دیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا، اور اس لیے چند باتیں اور عرض کرنی تھیں، لیکن وقت کی پابندی ہم لوگوں کو کرنی چاہیے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہنے کا موقع دیا میں نے تھوڑے سے وقت میں عرض کر دی۔ آپ تمام بہنوں کو جو اس ورکشاپ کی منتظم ہیں مبارکباد ہے، جتنی بہنیں شریک ہیں، بچیاں شریک ہیں، سب کو میں اپنے دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی شرکت پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے کاموں سے خاص طریقے پر شعبہ خواتین سے اور اصلاح معاشرہ کی خدمت سے جڑنے کی اپیل کرتا ہوں۔ ساری بہنوں سے، بچیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مسلم پرسنل لاء بورڈ جو تمام مسلمانوں کا سب سے بڑا مشترکہ متحدہ پلیٹ فارم ہے، اس کے اصلاحی، سماجی اور ملی کاموں سے آپ جڑ جائیں، اس میں حصہ لیں۔ جہاں تک ہو سکے آپ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پیغام کو دور تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں خوش رکھے، پربہار زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملک کے ان مشکل حالات میں ہم سب کو استقامت اور دین پر جمنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔